السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان کے مشہور مصنف طارق ندیم اپنی ایک کتاب میں بڑے افسردہ انداز میں لکھتے ہیں کہ ہمارے محلے میں ہمارے گھر سے تیسرے نمبر پر ایک نوجوان رہتا تھا جس کا نام بہراج تھا۔ اسے کتوں کا شوق جنون کی حد تک تھا۔ قیمتی نسل کے کتے، مقابلوں میں شرکت، شکار کے لیے لے جانا، اے سی والا خاص کمرہ اور قیمتی غذا۔ وہ اپنے کتوں کو خود نہلاتا، تولیہ کراتا، سردیوں میں دھوپ سکھاتا اور چہل قدمی کروا کر ان کی پورے ذہنی اور جسمانی دیکھ بھال کرتا، اور یہی شوق اسے مال و دولت بھی دلا گیا تھا۔ چند ماہ بعد اس کی زندگی میں ایسا موڑ آیا کہ وہ سارے کتوں کے بیچ بیٹھا اور صرف ایک کتا رہ گیا۔ مگر اسی ایک کتے نے ایک ایسی بے پناہ ورق پلٹی مچا دی کہ محلے والوں کے لیے یقین کرنا مشکل تھا۔ ہر عصر کے وقت اس کے گھر سے کتے کو پیٹنے کی آوازیں آنے لگی۔ پہلے لوگ دھیان نہ دیتے، مگر جب آوازیں بڑھ گئی تو ایک دن محلے والوں نے جا کر دیکھا کہ وہی شخص جو کتوں سے اتنا پیار کرتا تھا اپنے سب سے پسندیدہ کتے کو بری طرح مار رہا ہے۔ مار مار کر جب وہ تھک جاتا تو کتے کو نہلاتا، زخم صاف کرتا، مرہم لگاتا اور اسے دودھ پلا کر سنبھال لیتا۔ جب یہ بات پورے محلے تک پہنچی تو لوگ خود چھپ کر عصر کے وقت دیکھنے لگے کہ آخر یہ ضد عجیب کیوں؟ بہراج نے آخرکار اپنی زبان کھولی اور کہا، تقریباً 1 مہینہ پہلے میں نے اپنے گھوڑوں کو اپنے سیول کے اندر باندھ کر چلا گیا۔ یہ کتا پیچھے تھا اور وہ میری بات سمجھتا تھا۔ میں نے اسے کہا تھا کہ تم میرے گھوڑوں کا خیال رکھنا۔ چند دن بعد ایک رات میرے دوست نے مجھے فون کیا تو میں وہاں چلا گیا۔ واپس آیا تو جو منظر دیکھا، اس وقت میرے پاؤں زمین سے اکھڑ گئے۔ میرے خوبصورت گھوڑے جو میری ساری زندگی کی جمع پونجی تھے، برہنہ، زخم سے چور اور خون آلود پڑے تھے۔ کچھ گھوڑے اس رات بچ نہ سکے اور صبح تک مر گئے۔ باقی جس طرح زخمی تھے ان کے بچنے کے امکانات نہ تھے، اور آخری گھوڑا ابھی بھی زخمی ہو رہا تھا۔ وہ گھوڑا میری پوری محنت کا صلہ تھا۔ میں سمجھ ہی نہیں پایا، میرا دل جل گیا، میرا دماغ چکرا گیا۔ ایسے دکھ اور شرمندگی کے احساس نے مجھے اندر سے ہلا کر رکھ دیا۔ اگر میں چاہتا تو کتے کو فوراً مار دیتا، مگر ایسا کرنے سے میرا بدلہ پورا نہ ہوتا۔ میرا غصہ اس سے انتقام مانگتا تھا کہ اس کا درد محسوس کروں، اس کا اجر مانگوں، اس سے سزا دوں کہ اس نے میری زندگی کے اثاثے برباد کیے۔ اس لیے میں اسے مارنے لگا، مگر جب مار مار کر تھک جاتا، جب اس کے زخموں سے خون نکلنے لگتا تو میرا وہی پیار، وہی لگاؤ، وہی پچھتاوا مجھے روک لیتا۔ میں اسے نہلاتا، زخم صاف کرتا، دعا لگاتا اور دودھ پلاتا تاکہ وہ مر کر میرے بدلے کو نامکمل نہ چھوڑے۔ میں اسے مار کر اپنا غصہ نکالتا اور پھر اس سے پیار سے سنبھال کر اپنے اندر کے پچھتاوے کا وزن کم کرتا۔ یہ مارنا اور پھر سنبھالنا دونوں میرے اندر چلنے والے 2 جذبات تھے، انتقام اور محبت۔ محلے والے جب
اس کہانی کے اس حصے کو سن کر خاموش رہ گئے۔ تو ایک نے کہا کہ یہ تو نفسیاتی درد ہے، مگر بہراج نے جب خود اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے گوڑوں کو فنا پاتے دیکھا تو وہ نفسیاتی صدمہ اس کی روح میں ایسا مکان بن گیا کہ ہر بار جب یاد آتا وہ سزا دینا چاہتا، اور پھر جب سزا دینے سے کچھ وقت ملتا تو وہ پیار سے بچانے کی طرف مائل ہو جاتا۔ یہی وہ الجھن تھی جس نے اس کے رویے کو اتنا خوفناک اور اتنا عجیب بنا دیا۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں۔ شکریہ۔